وہ بحری جہاز جو ڈوب کر بھی نہیں ڈوبا۔ ٹائٹینک کا ڈوب جانا بحری تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ نہیں ہے، لیکن 110 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی تر و تازہ ہے۔ یہ جہاز کتنا بڑا تھا، کتنا عرصہ اس کو بننے میں لگا، کتنے مسافر اس میں سوار تھے، جہاز کہاں ڈوبا اور اس کے ڈوبنے کی کیا وجہ بنی، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، یہ سب کچھ جاننے کو ملے گا آپ کو اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ یہ ڈوب نہیں سکتا، یہ تھے وہ الفاظ جو اپنے وقت کی مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے تعارف کے لیے اشتہاروں اور اخباروں میں استعمال کیے گئے تھے۔ اس جہاز کو بنانے والوں کو اس کی مضبوطی، پائیداری اور غرق نہ ہونے کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میں لائف بوٹس کی تعداد مکمل نہ رکھی، بلکہ نچلے حصوں میں کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگر جہاز کے سامنے والے حصے میں پانی بھر جائے تو وہ پانی پچھلے حصوں میں بھی جا سکتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے اہتمام میں بننے والے دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کی لمبائی 882 فٹ تھی، اس کی چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس کا وزن 53,000 ٹن تھا۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی تھی۔ 31 مئی 1911 کو اسے پانی میں اتارا گیا اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 8 دن بعد 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے اولین سفر پر برطانوی شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں عملے کے 892 افراد سمیت 3,327 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان اور مسافر سبھی اپنی خوش بختی پر فخر کر رہے تھے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے لگژریس جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کپتان کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ وہ تجربہ کار کپتان تھے، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن، جو کہ اس ٹائٹینک کو بنانے والی کمپنی تھی، اس کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر نظر انداز کرتے ہوئے کوشش کی کہ وہ بحری اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں پار کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کیا۔ سمندر میں اس کے کچھ ہی فاصلے پر ایک اور بحری جہاز بھی تھا۔ اس جہاز نے ٹائٹینک کو وارننگ بھی جاری کی کہ یہاں آئس برگ یعنی برف کی چٹانیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے سپیڈ سے چلانا جاری رکھا۔ جہاز کے عملے کے پاس دوربینیں بھی موجود نہیں تھی اور نہ ہونے کی وجہ بھی حیران کن ہے۔ در حقیقت جہاز میں دوربینیں موجود تھیں اور عملے سے بہت زیادہ دور بھی نہیں تھیں، مگر وہ استعمال نہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ جہاز کے سیکنڈ آفیسر کو آخری وقت میں بدل دیا گیا تھا اور وہ اس لاکر کی چابی عملے کو دینا بھول گیا تھا جس میں دوربینیں رکھی گئی تھیں۔ اس وجہ سے وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ 14 اپریل 1912 کو جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور پر آگاہ کیا گیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کا انجن بند کرنے کے باوجود رات 11:40 پر ایک آئس برگ سے جہاز ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا تھا وہ سٹیل کی بجائے بہت ناقص مٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ ریبٹس ٹوٹ گئے اور سمندر کا اچھلتا ہوا پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہو گیا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہے۔
چونکہ جہاز کے نچلے حصے میں حفاظتی دیواریں نہیں بنائی گئی تھیں، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پورے جہاز میں پانی بھر گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا اور صرف 3 گھنٹے میں 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں، جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھیں۔ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ کمپنی کو اس قدر یقین تھا کہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا۔ یہ لائف بوٹس کی مدد سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچا سکے اور باقی مسافر، جن کی تعداد 1490 سے 1635 کے درمیان بتائی جاتی ہے، ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ زندہ بچنے والوں میں جہاز کا مالک بروس بھی اس میں شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا، مگر اس خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا تھا۔ اس کا انتقال 1937 میں ہوا۔ جہاں تک کپتان کی بات ہے تو وہ عملے کے افراد کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی، مگر خود اپنی جان نہیں بچا سکا۔ اس کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ برطانیہ کے شہر میں نصب کیا گیا۔ کپتان سمتھ نے اس موقع پر مدد کے لیے SOS کا سگنل بھی دیا۔ ٹائٹینک سے کچھ ہی فاصلے پر 3 بحری جہاز بھی موجود تھے، جن کے نام فرینکفرٹ، کارپیتھیا اور ماؤنٹ ٹیمپل تھے، مگر ان تینوں جہازوں نے ٹائٹینک کے اس سگنل پر فوری توجہ نہیں دی۔ صبح کے وقت کارپیتھیا ٹائٹینک تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، مگر اس وقت ٹائٹینک مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ کارپیتھیا کا عملہ صرف لائف بوٹس میں سوار مسافروں، عملے کے ارکان کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ 73 برس بعد 1 ستمبر 1985 کو ماہرین کی ایک ٹیم نے بحری اوقیانوس کی تہہ میں تقریباً 2.5 میل کی گہرائی میں ٹائٹینک کی باقیات کو تلاش کر لیا، جس کی وجہ سے نئے انکشافات بھی ہوئے۔ ان باقیات کی تلاش کے لیے ماہرین ایک عرصے سے جستجو میں تھے، مگر ہر مرتبہ ناکامی ان کا مقدر بنتی رہی۔ 1985 میں ایک ماہر ڈاکٹر رابرٹ کی قیادت میں ایک ٹیم ان باقیات کی تلاش میں بھیجی گئی، جس نے اٹلانٹک اوشین میں تقریباً 12,000 فٹ کی گہرائی میں انہیں دریافت کر لیا۔ اس دریافت کے نتیجے میں بعض تکلیف دہ حقائق بھی سامنے آ گئے۔ وہ یہ کہ زندگی اور موت کی اس طویل کشمکش میں بھی لائف بوٹس میں ان لوگوں کو ہی جگہ دی گئی جو امیر تھے اور فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو اکانومی کلاس یعنی مڈل کلاس میں سفر کر رہے تھے، انہیں اس جہاز میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تیسرے درجے میں سفر کرنے والی 199 عورتوں میں سے 81 عورتیں ہلاک ہو گئیں، جبکہ پہلے درجے میں سوار 143 عورتوں میں سے صرف 4 ہلاک ہوئیں۔ 1997 میں آنے والی بلاک بسٹر فلم نے ٹائٹینک کی پراسرار حقیقت کو مزید مشہور کر دیا۔ یہ فلم جیمز کیمرون نے بنائی تھی۔ یہ دنیا کی پہلی فلم تھی جس نے باکس آفس پر $1 ارب کمانے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ٹائٹینک کے موضوع پر لاتعداد کتابیں بھی تحریر کی گئی ہیں جنہیں بہت شہرت حاصل ہوئی، جن میں پہلی کتاب کا نام A Night to Remember، اس کو لکھا ہے والٹر لارڈ نے۔ دوسری کا نام شیڈو آف دا ٹائٹینک، اس کو لکھا ہے اینڈریو ولسن نے۔ اور اس کے بعد تیسری فیمس بک جس کا نام ٹائٹینک سروائیور، جو کہ لکھی گئی ہے وائلنٹ جیسوپ کے ذریعے۔ اگر دنیا میں ہونے والے بحری حادثوں کی فہرست دیکھی جائے تو ٹائٹینک کا نمبر کہیں نیچے آتا ہے، اور دنیا میں اس سے بڑے بحری حادثے بھی ہوئے ہیں جن میں کہیں زیادہ لوگ غرق ہوئے، مگر ٹائٹینک کو جو شہرت ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اس واقعے کے 110 سال گزرنے جانے کے باوجود ٹائٹینک پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور فلمیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹائٹینک واقعی ہی انسنکیبل ہے۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.